وہ اس وقت ہارون کے گھر موجود تھا اور اب دونوں بیٹھے شاہ ولا جانے کا سوچ رہے تھے۔ ہاتھوں میں سر گرائے وہ اس سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا، جبکہ دوسری جانب ہمنا بیگم نے فجر کی اذان سنتے ہی آبان کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ خاموشی سے دروازہ دھکیلتے کمرے میں جھانکا، خالی بستر اور واش روم کا دروازہ دیکھ کر انہیں کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ جا چکا ہے۔ اس لیے جلدی سے باہر نکلتے انہوں نے نور العین کو جگایا اور ساتھ لیتی جانے کے لیے تیار ہو گئی بھی۔ اماں حویلی کے لاؤنج میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں۔ ان کی عادت تھی نماز ادا کرنے کے بعد لاؤنج میں بیٹھ کر کلمات پڑھنے کی بھی۔ اماں انہیں کہیں جانے کے لیے تیار دیکھتی تسبیح رکھتی استفسار کرنے لگی، کہاں کی تیاری ہے تم دونوں کی بھی؟ اماں وہ نور العین کا آج چیک اپ بھی ہے اور میں نے سوچا جلدی جا کر مزنہ کے گھر بھی ایک بار ہو آئے، انہیں راضی کرنے کے لیے، کیونکہ مسئلہ تو اسے نور سے ہے نا، تو سزا آبان بیچارہ کیوں سہے؟ وہ رسانیت سے کہتی اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالتی نور العین کو اشارہ کرتی جانے لگی تھی۔ ٹھہرو، ایسا کرو پھر مریم کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ بھی مل لے گی اور کیا پتہ اس کی بات سن بھی لے بھی۔ اماں نے نور کو مریم بیگم کے کمرے میں انہیں بلانے کے لیے بھیجا تھا بھی۔ اماں رک تو جائیں، میری بات تو سن لیں۔ وہ پہلو بدلتی جلدی سے نور العین کو بازو پکڑتی اسے روکتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ کیا پتہ ہم سب کو دیکھ کر زیادہ غصے میں نہ آ جائے اور بھابھی بیگم بھی غصے کی تیز ہے، معاملہ سدھرنے کی بجائے اور ہی نہ بگڑ جائے۔ پہلے ہی آبان آپ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، چہرے پر افسردگی لاتی وہ بات بگڑتے دیکھ جلدی سے بہانہ کرتی گویا ہوئی تھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، چلو ٹھیک ہے پھر جاؤ اور خیال سے بھی، اماں کہتی تسبیح اٹھاتے پڑھنے لگی تھی۔ نور العین گہرا سانس خارج کرتی باہر نکلی۔ اس کے پیچھے ہمنا بیگم بھی شکر کا کلمہ پڑھتے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کرتی باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھے دونوں نے چین کا سانس لیا تھا۔ امی مجھے تو لگ رہا تھا آج پکڑے جائیں گے۔ نور العین اپنے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ ماتھے سے پسینہ صاف کرتی مین گیٹ سے گاڑی باہر نکلتے دیکھ بولی تھی، تمہاری ماں کے ہوتے کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تم بس اب دیکھتی جاؤ میں کرتی کیا ہوں، بس دعا کرو آبان کے پہنچنے سے پہلے ہم شاہ ولا پہنچ جائیں، ہمنا بیگم سرسراتے لہجے میں کہتی اپنے شاطر دماغ کو لڑا رہی تھی۔ امی کیا کریں گی آپ؟ نور العین ماں کی جانب دیکھتی بے چینی سے استفسار کرنے لگی تھی۔ بس تم وہاں پہنچنے دو، ہاں مجھے ایسا وار کروں گی کہ مزنہ کبھی واپسی کا تصور بھی نہیں کرے گی، میں اس کی ایسی جگہ وار کروں گی کہ وہ بلبلا کے رہ جائے گی اور واپس کبھی آبان کی جانب مڑ کر بھی نہیں دیکھے گی۔ امی مجھے تو لگ رہا ہے آج پکڑے جائیں گے ہم۔ نور العین اپنے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ ماتھے سے پسینہ صاف کرتی بولی تھی۔ اور واپس کبھی آبان کی جانب مڑ کر نہ دیکھے گی، کرخت لہجے میں کہتی وہ نور العین کو پرسکون کر گئی تھی۔ اب یہ سکون سے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موڑ گئی تھی کہ اس کی ماں سب سنبھال لے گی۔ مزنہ کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ ثنایا بیگم حیران ہوتی آگے بڑھتی پوچھنے لگی تھی، اتنی جلدی آ گئی میرا بچہ، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ مزنہ ماتھا مسلتی گویا ہوئی تھی، بس موم سر میں بہت پین تھی، بیٹھا نہیں جا رہا تھا زیادہ وقت اس لیے آ گئی۔ اچھا میرا بچہ تم جاؤ اپنے روم میں چائے لے کر آتی ہوں۔ مصطفیٰ کہاں ہے؟ وہ لال ہوتی آنکھوں کو دباتی بولی تھی، مصطفیٰ ابھی سو رہا ہے، میرے روم میں ہے، تم جاؤ میں سکینہ کو کہتی ہوں اسے تمہارے روم میں چھوڑ آئے۔ وہ سر ہلاتی اپنے کمرے کی جانب چلے گی۔ کمرے میں جاتی بے سود سی وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی، نظریں کمرے کی چھت پر مرکوز تھی، جبکہ دماغ کہیں اور کھویا ہوا تھا۔ اندھا اعتبار اور بھروسہ جب ٹوٹتا ہے تو اس اعتبار کی کیچیاں انسان کو اپنے سینے میں پیوست ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ عجیب شخص تھا وہ بھی، اسے تباہ کر کے اب معافی مانگنے چلا تھا، اس کا سب کچھ چھین کر جو آخری امید تھی جینے کی اسے بھی بجھانے نکلا تھا۔ وہ نور کو طلاق دے بھی دیتا تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس نے محبت کی ہی نہیں تھی، اس سے محبت تو بس اس نے کی تھی، اور اندھی محبت جس میں وہ سب کھوتی چلی گئی، اور معلوم تب ہوا جب ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ وہ بھی دنیا کے 90% مردوں میں سے ایک نکلا جو شادی صرف ایک رسم اور سکون کے لیے کرتے ہیں۔ اس شادی میں محبت نہیں ہوتی، بلکہ صرف انسان کسی دوسرے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جہاں 30-40 سال بعد بھی مرد عورت کو اپنے لفظوں سے دو کوڑی کا کر دیتا ہے۔ مرد کیا جانے اس تکلیف کو جو عورت برداشت کرتی ہے، اگر اسے تکلیف کا اندازہ ہو جائے جو اپنے لفظوں سے اسے دیتا ہے تو ساری زندگی سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ عورت کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے جب ایک مرد کہتا ہے کہ دنیا کی تمام عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں،
تمام گھریلو کام سر انجام دیتی ہیں، تم کہاں انوکھی ہو۔ کاش کبھی وہ یہ سمجھ پائے۔ وہ اس غم کو بھلا نہیں پا رہی تھی، یہ تکلیف اسے دن بدن ختم کر رہی تھی۔ اس نے تو اسے سب سے الگ جانا تھا۔ آنسو پلکوں کی باہر توڑ کر رواں ہوئے تھے۔ ملازمہ کب آئی چائے رکھ کر گئی اسے کوئی خبر نہیں۔ وہ تو آنکھیں موندے اس بے مہر کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی آنکھ اچانک آنے والے شور سے کھلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتی، چہرے پر ہاتھ پھیرتے باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں ہمنا بیگم اور نور العین کو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ ثنایا بیگم انہیں گھر سے جانے کا کہہ رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل مزنہ سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ مزنہ کے آنے سے ہمنا بیگم تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ مزنہ بیٹی، ایک بار میری بات سن لو، اپنی ماں کو کہو ہمیں بس 5 منٹ رکنے دے یہاں۔ انہیں سامنے دیکھ کر مزنہ کا دماغ پہلے سن ہو گیا ہو، جیسے ان کے جھنجھوڑنے پر اس کی محویت ٹوٹی اور وہ دھواں چہرے کے ساتھ ان کی جانب دیکھتی غصے سے پھنکاری تھی۔ کیا لینے آئی ہیں اب دونوں یہاں؟ کیا میرے خاوند کو لے کر دل نہیں بھرا جو منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی ہیں؟ نہیں بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہیں کچھ بتانے آئی تھی۔ کچھ نہیں سننا مجھے، میرے باپ کی موت کے ذمہ دار ہیں آپ لوگ۔ ہمنا بیگم منت پر لہجے میں گویا ہوئی۔ نور العین چابی والی گڑیا کی مانند ایک جانب کھڑی ماں کے اشارے کے انتظار میں تھی۔ کچھ نہیں سننا اور سمجھنا، ہمیں نکلو فوراً میرے گھر سے دونوں، ورنہ گارڈ سے دھکے دے کر باہر نکلواؤں گی۔ ثنایا بیگم آگ بگولا ہوتی کہتی نور العین کا ہاتھ تھامے اسے مزنہ سے دور کرنے لگی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے دونوں ماں بیٹی، تم دونوں کو تو تم لوگوں جیسا دوگلا شخص مبارک ہو۔ بہت جلد میری بیٹی اس شخص سے آزادی حاصل کر لے گی۔ ثنایا بیگم کا دل چاہ رہا تھا یہی دونوں کے چیتھڑے اڑا دیں۔ کیسے گندے لوگ تھے، اتنا کچھ کر کے بھی ان کے سامنے آنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ چلی جائیں گے ہم بھی بس کچھ کہنے ہی آئے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ لوگ خود ہی بہت سمجھدار لگ رہے ہو۔ ہمنا بیگم اچانک اپنا لہجہ بدلتی عجیب سے لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ مزنہ اور ثنایا بیگم ان کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں الجھن زدہ نظروں سے دیکھتے بولی، کیا کہنا چاہتی ہو؟ جلدی سے بولو اور نکلو یہاں سے۔ ثنایا بیگم پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، یہی کہ بہت اچھا فیصلہ لیا آپ لوگوں نے آبان سے آزادی کا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں تو شروع دن سے ہی نور العین کو آبان کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آہل کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ اب جب مجھے اتنا اچھا موقع ملا تو میں ضائع تو نہیں جانے دے سکتی تھی، اس لیے میں آبان کے سامنے لاچار سی لڑکی بنی۔ نور العین آگے کو ہوتی اپنے بالوں کے لٹ کو انگلی پر لپیٹتی چہرے پر مسکراہٹ لاتے گویا ہوئی اور جان بوجھ کر اسے اپنی جانب راغب کیا۔ اور دیکھ لو تمہارا شوہر 4 ماہ میں ہی تمہاری 4 سالوں کی محبت بھول کر میری جانب مبذول ہو گیا۔ اب بیچارہ عجیب پاگل بنا پھر رہا ہے، کبھی میرے پاس تو کبھی تمہارے۔ نور العین کے بدلے لہجے کو دیکھ کر مزنہ دنگ سی ہوتی اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم بھی اس سب میں شامل تھی اور مجھے لگا کہ تمہیں مجبور کیا گیا ہے۔ مزنہ اٹکتی وہ مشکل بولی۔ نور العین کے ہکا لگاتے اس کی جانب دیکھتی تنفر سے گویا ہوئی، یہ سارا کا سارا پلان ہی میرا تھا پیاری بہنا۔ مزنہ اس کا تمسخر اڑاتی بولی تھی، میں تو شروع دن سے اس آہل کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن بابا کے سامنے اچھی بیٹی کی طرح سر جھکا دیا۔ جاہل سا باپ کے پیچھے بھاگنے والا شخص تھا وہ، مجھے ایسے شخص سے شادی نہیں کرنی تھی۔ ساری جائیداد بھی آبان کے نام اور عیش و عشرت کی زندگی بھی آبان گزار رہا تھا یہاں رہ کر تمہارے ساتھ، اور میں اس گنوار کے ساتھ حویلی میں سڑوں کیوں؟ وہ تو شکر ہے قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ کچھ میری ماں کا دماغ تھا، ہم جانتے تھے کہ دوسری برادری والے آج گاؤں میں حملہ کرنے والے ہیں، اسی لیے جان بوجھ کر اہل کو وہاں چھوڑ آئے۔ پلان تو ہمارا تھا ابا کو چھوڑنے کا تھا، لیکن افسوس بابا بھی لڑائی میں چل بسے، لیکن ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ اب آبان بھی میرا اور جائیداد بھی، کہتی وہ مزنہ کی اڑی ہوئی رنگت دیکھتی مسکرانے لگی تھی۔ کیسا لگا میرا پلان؟ مزنہ کا تو سب حقیقت جان کر مزنہ کے تو آسان خطا ہونے لگے تھے۔ تمہیں ذرا شرم نہ آئی ایسی بے ہودہ حرکت کرتے ہوئے؟ ایک جائیداد کے پیچھے تم نے اپنے شوہر کی جان داؤ پر لگا دی۔ مزنہ صدمے سے گنگ اس پر چلائی تھی، آنکھوں کے سامنے آہل کا مسکراتا ہوا چہرہ آ گیا تھا۔ دل کو اچانک تکلیف پہنچی، یہی تو اب ہم تمہیں یہاں بتانے آئے ہیں لڑکی کہ اگر ہم اس کی جان لے سکتے ہیں تو تم کیا چیز ہو۔ ہمنا بیگم سرد لہجے میں گویا ہوئی، رب تو ویسے بھی تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا بچہ بھی ساتھ ہے، سوچو اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ وہ ہونٹوں کو گول گھماتی ماتھے پر انگلی سے اشارہ کرتی کہتی مزنہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔
سمجھ تو تم گئی ہوگی، اس لیے آبان سے دور رہو، ہو سکے تو جلد از جلد اس سے طلاق لو اور تمام روابط ختم کرو۔ واپسی کا تو تصور بھی نہیں کرنا، ورنہ میں تمہارے بیٹے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی، کل کو اسے کچھ ہو جائے تو تمہارے پاس تو اب اس کے سوا کوئی ہے بھی نہیں۔ مزنا اس کی بات پر تڑپ اٹھی تھی، آگے بڑھتے ایک زوردار تھپڑ ہمنا بیگم کے چہرے پر مارا۔ ہمنا بیگم جو اس سب کے لیے تیار نہ تھی، اچانک لگنے والے تماچے سے 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ نورالعین گھنسی کبھی ماں کی جانب تو کبھی مزنا کی جانب دیکھنے لگی۔ ہمنا بیگم گال پر ہاتھ رکھ کے مزنا کو دیکھ رہی تھی، انہیں تو اس کے اس فعل سے دھچکا ہی لگا تھا۔ میرے بچے پر اپنی گندی نظر رکھنے کی کوشش کی تو دونوں ماں بیٹی کو اسی وقت یہی زمین میں دفن کر دوں گی۔ لال ہوتے چہرے کے ساتھ مزنا سلگتے لہجے میں پھنکاری، ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بیٹے کے بارے میں بات کرنے کی؟ جی تو چاہ رہا ہے تم دونوں کو زندہ آگ لگا دو۔ شدید اشتعال انگیز لہجے میں انہیں دیکھتی وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں دھاڑی تھی۔ تم لوگوں کو کیا لگا کہ میں مطلب مزنا شاہ ایک بزنس وومن جو اپنے باپ کے ساتھ مل کر ایک امپائر چلاتی تھی اتنی کمزور ہوگی کہ تم لوگوں کی اس سو کال دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ ان کی عقل پر یہ طنزیہ مسکراتی وہ گویا ہوئی تھی۔ نورالعین مزنا کو مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس سے پہلے ہی ثنایا بیگم نے پیچھے سے اس کا ہاتھ تھامتے موڑتے ہوئے ایک تھپڑ نورالعین کے گال پر رسید کیا تھا۔ نورالعین سرخ پڑتی گال پر ہاتھ رکھے انہیں کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اپنے عقب سے آتی آواز کی جانب متوجہ ہوئی۔ آبان اور ہارون شاہ بلا داخل ہوئے تھے کہ سامنے نورالعین اور ہمنا بیگم کو کھڑے دیکھ دونوں چونکے۔ ابھی انہوں نے آگے کو قدم بڑھائے ہی تھے کہ نورالعین کو گال پر ہاتھ رکھے دیکھ آبان تیزی سے ان کی جانب آیا۔ ایک سیکنڈ میں نورالعین نے اپنے چہرے پر مسکینیت طاری کی اور آبان کو قریب آتا دیکھ جلدی سے آگے کو بڑھی، پر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا آبان، میں اور امی تو یہاں آپ ہی کو راضی کرنے آئی تھی، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی۔ وہ مصنوعی آنسو صاف کرتی بھرائے ہوئے لہجے میں کہتی اس سے دور ہوئی۔ ہمنا بیگم جو لہو چھلکاتی نظروں سے مزنا کو دیکھ رہی تھی، آبان کو دیکھ کر اس کے قریب آتی گویا ہوئی، اب تم ہی سمجھاؤ اسے میرے بچے، ہم دونوں نے تو بہت عزت کروا لی اپنی، ہم تو یہاں صرف تمہاری خاطر آئے تھے، لیکن اس لڑکی نے ہمیں سب کے سامنے 2 کوڑی کا کر دیا۔ ہمنا بیگم افسردہ چہرے سے بولی۔ نورالعین چلو بیٹا، اور کتنی عزت کروانی ہے اپنی بیٹی نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا اور ماں نے تم پر۔ بیٹا ہم نے بہت کوشش کی اسے سمجھانے کی، لیکن یہ لڑکی سننے کو تیار نہیں، اس کے سینے میں جیسے دل نہیں پتھر ہو، کہتی وہ نورالعین کو لیے جانے لگی تھی، لیکن مزنا کی آواز نے ان کے قدم روک لیے۔ رکو، کچھ بھول رہی ہو اپنا تم لوگ۔ آبان کے سامنے آتے مزنا نے انہیں روکا تھا۔ وہ رکتی الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جس کے لیے تم لوگ آئے ہو اسے تو بھول کے جا رہے ہو، اتنا اغوار نظر آبان پر ڈالتی کہتی ہوئی آبان کی جانب بڑھنے لگی، اور آبان ساکت سا اپنا دل ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب قسم کی وحشت اور پراسراریت تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی بھی خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مزنا آبان کا ہاتھ تھامتی، ہارون نے قریب آتے آنکھوں میں التجا لیے مزنا کی جانب دیکھا تھا۔ بھابھی بس تھوڑا سا وقت دے دیں اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ میں مانتا ہوں آبان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، پلیز اپنے بھائی کی خاطر لوگوں کی حقیقتوں سے انجان ہے بنی۔ آخری بات اس نے ہمنا بیگم کی جانب دیکھتے کہی تھی، اور اس کی تکنے سے گھبراتی پہلو بدل گئی۔ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا وقت دوں میں آپ کو آبان چودھری کہ مجھے اپنی مجبوری کا بتائیں؟ آپ اتنے مجبور تھے کہ اپنی بیوی کو یہاں اکیلا چھوڑ کر آپ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تھے، اس کو ہمدردی دکھا رہے تھے، یا یہ سمجھ لوں کہ آپ مجھے یہاں راتوں کو اکیلا چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی کو باہوں کا ہار بنائے اس کا غم ہلکا کر رہے تھے؟ وہ جذبات سے عاری چہرے پر سختی لیے گویا ہوئی آبان کو اس کے لفظوں کے وار سے اپنا آپ لہو لہان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کمال ضبط کے ساتھ اس کے سامنے جھکتا، اس کا ہاتھ تھامتا دھیمے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، میں جانتا ہوں بہت تکلیف دے چکا ہوں تمہیں، اسے میری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ جی کڑا کر کے اس نے اس کے ہاتھ تھامے تھے کہ کہیں جھٹک ہی نہ دے۔ مزنا نے اس کے ہاتھ نہیں جھٹکے، اسے دیکھتی وہ ٹھہرے لہجے میں بولی، میرے بابا واپس لا کر دے سکتے ہو، اگر ان کو لا دو تو تمہیں معاف کیا آبان چودھری، میری عزت واپس لا سکتے ہو جسے تم نے سب کے سامنے 2 کوڑی کا کر دیا۔
میرا ٹوٹا ہوا مان واپس لا سکتے ہو، میری ماں کو اکیلے ہسپتال میں خوار ہوتا دیکھ ان کی تکلیف وہ سب بدل سکتے ہو۔ آبان نے ایک بے بس سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم ہماری تکلیف نہیں سمجھ سکتے، تمہیں کبھی معافی نہیں ملے گی آبان چودھری، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، تم انہی دھوکے باز عورتوں کے ساتھ رہنے کے قابل ہو، کیونکہ تم لوگ ایک جیسے ہو۔ ہتک اور شرمندگی سے نور العین اور ہمنا بیگم کا چہرہ لال ہو گیا تھا، جبکہ آبان خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اتنی ذلت شرمندگی کے باوجود وہ ڈٹا رہا تھا کہ وہ غلطی پر تھا۔ ہارون اپنے دوست کی حالت پر لب بھیج گیا تھا۔ اتنا بڑا بزنس چلانے والا شخص آج کیسے سر گرائے کھڑا تھا؟ وہ جانتا تھا اس کی غلطی بہت بڑی ہے، اس لیے مجرموں کی طرح اس کے سامنے خاموشی سے کھڑا تھا۔ وہ اس سے بے انتہا بدگمان ہو چکی تھی اور آبان چودھری کسی بھی حال میں اس کی بدگمانی ختم کرنا چاہتا تھا، ایک بار پھر سے اسے اعتماد میں لینا چاہتا تھا، لیکن جو غلطی وہ سرزد کر چکا تھا اس کے بعد کہاں ممکن تھا یہ؟ بس کریں آبان، اور کتنی عزت نفس مجروح کریں گے یہاں اپنی؟ چلیں یہاں سے۔ نور العین سرحد سے آگے بڑھتے اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولی۔ اتنی تذلیل کے باوجود آبان اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنا آشیانہ بچانے کی ایک آس لیے۔ ہاں ہاں، لے جاؤ اپنے پیارے شوہر کو، اور دوبارہ کبھی یہاں پلٹنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم اتنی پتھر دل تو نہ تھی، ایک بار مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آبان اس کے سرد انداز کو دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن اب میں ایسی ہی ہوں، سرد ٹھنڈے لہجے میں کہتی وہ آبان چودھری کو بے قل کر گئی تھی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ تم اس شخص کے لیے میرے گھر آئی تھی نا، تو جاؤ، تو دیا تمہیں اس شخص کو بھیگ میں۔ ارے میں تو کسی دوسرے کی نگاہ نہ اپنی چیز پر پڑنے دوں، اور یہ شخص تو بٹا ہوا اور استعمال شدہ ہے، اور گھٹیا مواد سے مجھے سخت نفرت ہے۔ وہ تنے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتے بولی تھی۔ کراہیت محسوس ہو رہی ہے مجھے تم لوگوں سے، عجیب گھن آ رہی ہے۔ نکلو میرے گھر سے سب۔ اس کے ہونٹوں سے نکلے زہر خند الفاظ سے آبان کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی ایک ہی تکرار سے بیزار ہو چکی تھی۔ میں تم پر اپنا سب کچھ لٹا چکی ہوں آبان، اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے اعتبار، بھروسے، محبت کو تم نے روند ڈالا ہے، اب کیا چاہتے ہو مجھ سے تم؟ آبان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تھا، پھر نرم لہجے میں گویا ہوا، بس ایک بار مجھے میرا بچہ دیکھنے دو۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم لوگوں کا سایہ تک میں اپنے بچے پر برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے باپ کے قاتل ہو تم سب۔ مزنہ بپھری شیرنی کی طرح اس پر چیخی تھی ثنایا بیگم، جو خاموشی سے سب کچھ ملاحظہ کر رہی تھی۔ ہارون کی جانب دیکھتے گویا ہوئی، ہارون لے جاؤ انہیں یہاں سے، یہاں کوئی نہیں رہتا ان کا، اور دوبارہ کبھی مر کر بھی یہاں کا رخ نہ کریں، اور جلد از جلد میری بیٹی کو طلاق دے دیں، ورنہ ہمیں کورٹ جانا پڑے گا۔ وہ ان کی بات پر تڑپ کر مزنہ کو دیکھنے لگا تھا، جو ناگواری سے رخ پھیر گئی تھی۔ چلو آبان، ہارون کی آواز سے اسے لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے سور پھونک دیا ہو، اس کی جان فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یار، اسے کہو بس ایک بار مجھے میرا بیٹا دیکھنے دے۔ وہ بے بس نم آنکھوں سے ہارون کو دیکھتا بولا تھا اور اس کی جانب بڑھنے لگا، لیکن ہارون نے اسے شانوں سے تھامتے ہوئے وہیں روک لیا تھا۔ اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتا وہ بے حال ہو رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا مزنہ، پلیز میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ وہ دھاڑا تھا، ماحول میں پھیلی دہشت میں اس کی دردناک دھاڑ گونجی تھی، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ بے حس بنی ہوئی تھی، یہ جو پتھر کے ہو گئے ہیں لوگ اپنے حصے کر ہو چکے ہیں۔ ہارون اسے لیتا باہر کی جانب جانے لگا تھا، لیکن وہ تڑپتا چہرہ موڑے اسے دیکھ رہا تھا، جو اسے دیکھنے سے مکمل گریز برت رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر آبان کی دھاڑی میں جذب ہوئے تھے۔ وہ اذیت اور تکلیف سے رو رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ ہارون ان کی گاڑی میں بٹھاتے، آبان کو مشکل سے سنبھالتا، گاڑی میں بٹھاتا اپنے گھر لے کر گیا۔ مجھے مار دے یار، یہ تکلیف میری برداشت سے باہر ہے، میں پل پل مر رہا ہوں۔ آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ وہ اونچا، لمبا، مضبوط اعصاب کا مرد رو رہا تھا۔ یار حوصلہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بات کروں گا بھابھی سے۔ اس کی حالت دیکھ ہارون کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، جیسے تیسے وہ اسے گھسیٹ کر اپنے گھر لے کر گیا تھا، اور نیند کی گولی جوس میں ملا کر اسے زبردستی پلایا تاکہ کچھ وقت اس کے دماغ کو سکون ملے۔ اسے جاتا دیکھ مزنہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کب کے ضبط کیے آنسو بہنے لگے تھے، دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی وہ بیٹھتی چلی گئی۔ آج اس نے دل کو سخت کر کے بہت مشکل سے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر اس کا اپنا دل تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔
ایک دل کیا اس کی ساری خطائیں معاف کر دے، لیکن اس کے دھوکے پر دل پر جو کاری ضرب پڑی تھی، جو دنیا کا خوبصورت رشتہ اس سے چھن گیا تھا، اس نے کتنی تکلیف دیکھی تھی، اپنی ماں کو اس سے چھپ چھپ کر روتا دیکھا تھا، وہ سب یاد کرتی سسک پڑی تھی۔ مانتا ہی نہیں دل تمہیں بھولنے کو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں وہ پاؤں پڑ جاتا ہے۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔